بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آپ لوگوں کی پرزور فرمائش کے اوپر آج ہم بات کریں گے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک مختصر تاریخ کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بغور مطالعہ کرتے ہیں کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 کے قریب دجال کذاب نکلیں گے۔ ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان میں سے بعض دجال تو گزر چکے ہیں، جیسے مسلمہ کذاب، اسود العنسی، مرزا اعلیٰ، محمد باب، مرزا علی حسن بہاؤ اللہ اور مرزا غلام احمد قادیانی، اور بعض اور ابھی آنے باقی ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، گلوبل ٹی وی پرو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اس دعا کے ساتھ کامنٹ کیجیے گا کہ ملک خدا داد پاکستان اور باقی تمام دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اس ملعون کے عقائد سے دور رکھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1839 کو پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم مولوی گل علی سے حاصل کی اور کچھ عرصہ اپنے والد کے ساتھ انگریزوں کے ججوں کے چکر بھی لگائے، اور ان کا آبائی پیشہ زمینداری تھا۔ والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا۔ اس نے قانون کا امتحان دیا مگر فیل ہونے پر تعلیم سے دل اچاٹ ہو گیا۔ کمزوری، دل و دماغ کا مرض پوری عمر جوانی سے رہا اور تشنج قلب، سرد دل، شوگر وغیرہ موصوف کی زندگی کے حقیقی ساتھی رہے۔ 26 مئی 1908 کو لاہور میں مرزا حیضہ کے مرض سے مر گیا اور بعد از وفات کے پخانہ اس کے منہ سے نکلتا دیکھا گیا، جو کہ حاضرین کی عبرت کا باعث ہوا۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو مرزا وہ واحد شخص ہے جس کی تاریخ پر سب سے زیادہ لعنتیں بھیجی گئی ہیں۔ 1989 میں مرزا نے اپنی نبوت کی بنیاد رکھنا شروع کی، جو کہ گول مول، الہام اور کشف وغیرہ پر مبنی تھی، جو کہ براہین احمدیہ میں موجود ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے دجالوں میں اپنا نام لکھوایا اور اپنی دنیا سنبھالنے کی خاطر کروڑوں مسلمانوں کی آبکت برباد کی۔ چنانچہ 1979 کے کشف و الہام کے دعووں کے بعد ایک نیا مکسچر ذیلی و بزوری نبی کے نام پر تیار کیا۔ چنانچہ 1890 میں یہ کہنا شروع کیا کہ مسیح موعود اور ابن مریم میں خود ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ خود لکھتا ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح میں مجھے نفخ کی گئی اور استغفار کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ آخر کئی مہینوں بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس اعلان کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ اور مسیح موعود کے متعلق لکھتا ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیشن گوئیاں ہیں، وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ یہ شخص انبیاء کرام کا نہایت گستاخ تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے، عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہ ہوا، اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا۔ اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا۔ اس قادیانی بد زبان کو دیکھو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی توہین کرتا ہے، یہاں تک کہ انہیں اور ان کی ماں صدیقہ بطول کو فاحش گالیاں دیتا ہے، اور یہاں تک کہ 400 انبیاء کو صاف جھوٹا لکھا، حتیٰ کہ دربار حبیب خود شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ناپاک حملہ کیا۔ دعوی نبوت کے بعد مرزا کی راگ شیطانی مزید پھڑکی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ میں نے نیند میں آپ کو ہو بہو اللہ دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہوں۔ پھر میں نے آسمان و زمین بنائے اور کہا ہم آسمان کو ستاروں کے ساتھ سجایا۔ یہ باتیں اس نے اپنی کتاب کمالات اسلام میں لکھیں، اور حوالہ برطانوی مظالم کی کہانی ہے کہ دیگر جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں، مگر ان کا انجام مسلمہ کذاب کی طرح ہوا۔ اپنے لیے ایک لڑکے کی پیشن گوئی کی تھی جس کی نسبت کہا تھا کہ انبیاء کا چاند ہوگا اور بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے، مگر نشان الہی کی دیکھیں کہ بیٹی پیدا ہوئی اور اس پر کہا کہ وہی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اب کہ جو ہوگا وہ لڑکا انبیاء کا چاند ہوگا۔ بیٹی بیٹی ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں، اس بار بیٹا پیدا ہوا، بیٹا مگر چند روز ہی جی کر مر گیا۔ بادشاہ کیا، کسی محتاج، کسی فقیر نے بھی اس کے کپڑوں سے برکت نہ لی۔
ایک اور پیشن گوئی آسمانی بیوی کی تھی۔ اپنی چچا زان بہن احمدی کو لکھ کر بھیجا کہ اپنی بیٹی محمدی بیگم میرے نکاح میں دے دے۔ اس نے صاف صاف انکار کیا۔ اس کو تمہ دلائی، دھمکیاں دیں، پھر کہا کہ وہی آ گئی کہ اس کا نکاح میرے نکاح کے ساتھ آسمان پر کر دیا گیا ہے، یہ کہ اس کا نکاح اگر تو دوسری جگہ کرے گی تو 2.5 یا 3 برس کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا۔ مگر اس خدا کی بندی نے ایک نہ سنی، سلطان محمد خان سے نکاح کروا دیا اور وہ آسمانی نکاح دھرا کا دھرا ہی رہ گیا۔ نہ وہ شوہر مرا، کتنے بچے اس کے ہو چکے اور بہت زیادہ بچے ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کے بعد اس کے پیروکار 2 جماعتوں میں بٹ گئے۔ ایک جماعت احمدی کہلائی جو اس کو مبلغ اسلام مانتی ہے، اور دوسری قادیانی جو کہ اس کو نبی مانتی ہے۔ علماء اسلام کا اس کے خلاف کلمی جہاد بھی قابل ستائش ہے۔ 1973 کے آئین میں ان کو غیر مسلم قرار دلوایا گیا اور ان کو اقلیت ٹھہرا دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا زبردست اور تاریخی فیصلہ تھا۔ چونکہ ان قادیانیوں کو یورپ اور امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، اس لیے یہ لوگ آج بھی پاکستان میں خفیہ طور پر اور یورپ میں اعلانیہ طور پر اپنے مذہب کی تبلیغ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور بہت زیادہ تشویش کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اسلام اور قرآن کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی بے شمار ویب سائٹ انٹرنیٹ پر اسلام کے نام پر رجسٹرڈ ہیں، جہاں یہ اسلام کی آڑ میں اپنے مذہب کی ترویج کر رہے ہیں اور قرآن کی اپنی مرضی سے تشریحات کر کے عام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس جال میں پھنس گئے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے مسلمان بھائیوں کو اس فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، میری آپ سے پرزور اپیل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس معلومات کا فائدہ اٹھا سکیں، اور جو سلسلہ پچھلے کافی سالوں سے لان تان کا اس مردود کے اوپر جاری ہے وہ جاری و ساری رہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔